نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنا علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کے 5ویں حصے میں آیت تفسیر کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائی۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت 108 ہے سورہ بقرہ، ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس بات سے کہ کسی چیز کے پیش آنے سے پہلے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سوال کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ سورہ مائدہ کی 101 آیت کا ترجمہ تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کے بارے میں پہلے سے 100 سوال کرتے ہیں۔ تو ہم نارملی زندگی میں بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی انتظار کرو، بھائی ویٹ کرو، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اگر سرپرائز ہوتا ہے تو بھی، اگر کوئی چیز ہونی ہوتی ہے تو بھی، تو ہم بہت سارے سوالات اپنے ذہن میں، یہ ایک فطری عمل ہے، تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ نبی سے ایسے، حالانکہ نبی ہیں وہ، لیکن ان سے بھی ایسے سوالات پوچھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی کو ہم اپنی زندگی میں بھی لے آئیں تو ہمیں بھی ایسے سوالاتوں سے باز رہنا چاہیے جن کا ہمیں ابھی علم نہیں ہے۔ جب وہ چیز سامنے آئے گی تو پھر ہم ہر چیز ہمارے اوپر آشکارا ہو جائے گی۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ تنبیہ ملتی ہے کہ ہمیں بھی ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے کسی سے بھی، جو بڑے ہوں یا کوئی بھی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلا وجہ کی گپ شپ، بہت زیادہ سوال کرنے اور فضول خرچی کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے جو ہمیں اس چیز کے لیے فضول گپ شپ، فضول گیدرنگ، فضول قسم کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ بور ہو رہے ہیں چلو ان سے بات کر لیں، بور ہو رہے ہیں فون پہ بات کر لیں، بور ہو رہے ہیں چلو ان کے گھر چل کے گپے شپے لگاتے ہیں۔ تو وہ گپے شپے کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کوئی دین کا کام نہیں ہوتا، اس میں کوئی قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، اس میں کوئی حدیث کا تبلیغ نہیں ہوتی، صرف فضولیات۔ تو ان فضولیات گپے شپے لگانے سے اللہ رب العزت کے نبی نے منع فرمایا ہے ہمیں۔ اگلی آیت ہے
مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے، بڑے علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ چیز واضح ہے کہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ آپ مکہ سے مدینہ کو آتے تھے اپنی سواری پر، جدھر بھی اس کا منہ ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ ہے یا کعبہ ہے یا اللہ کا منہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اگلی آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ استغفر اللہ، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں، تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے اور میری ذات اس سے پاک ہے میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو ایسے وصف سے متصف کیا جائے کہ اس سے اس کی کمی یا خامی کا پتہ چلے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنے سے ایسی چیزوں کا ہونا لازم آتا ہے جو اس کی عظمت و جلال کی بالکل مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگلی آیت میں، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا ہے کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ فرمان باری ثواب کی جگہ یعنی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں 1191 میں یہ بات ہے کہ انہیں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف جاتے ہیں اور پھر پلٹ کر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ صاب یسوب صوبن صبونا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب وہاں جانے کے بعد واپس آنے کے ہیں۔ آگے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 مواقع پر اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والے حکم سے میری رائے نے پہلے ہی موافقت کی، یا میرے رب نے 3 مواقع پر میری رائے کی موافق حکم نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے رب تعالیٰ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اچھا ہوتا کہ آپ مقام ابراہیم کو طواف کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ بناتے، تو بعد میں یہی آیت نازل ہوئی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قسم کی رائے دی یا صلاح دی، تو اس صلاح کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب پردے کی آیت نازل فرمائی اور انہوں نے بیان کیا
اور مجھے بعض ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی کی خبر ملی، یعنی ناراضگی کی خبر ملی۔ میں ان کے یہاں گیا اور ان سے کہا تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدل دے گا۔ بعد میں ازواج مطہرات میں سے ایک کے ہاں گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی ازواج کو اتنی نصیحتیں نہیں کرتے جتنی تم انہیں کرتے رہتے ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے اگر اس نبی کا رب تمہیں طلاق دلا دے اور دوسرے مسلمان بیویاں تم سے بہتر بدل دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کرنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ فرمایا ہاں۔ سوال کیا جا رہا ہے یہاں پر، کیا یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا ہم اسے جائے نماز نہ بنا لیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنائے کعبہ کے بارے میں ایک طویل حدیث کے اندر مروی ہے، پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں، جہاں ابراہیم انہیں چھوڑ کے گئے تھے، اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل بیٹے کو فرما رہے ہیں، اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا؟ آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے آپ کو، آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا، اور تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف، کہا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی ہمارے رب، ہماری یہ خدمت تو قبول کر، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، باری تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اسی آیت کی تفسیر میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھتی نہیں ہو کہ جب تمہاری قوم قریش نے
کعبے کی تعمیر کی تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے اسے کم کر دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق پھر سے کعبے کی تعمیر کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی کفر سے نکلی نہیں ہوتی تو میں ایسا کر لیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو رکنوں کا جو حتیم کے قریب ہیں طواف کے وقت چھونا اس لیے چھوڑا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق مکمل نہیں تھی۔ یعنی بنیادیں جو تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھیں، لیکن حدیثوں میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اس سب سے پہلے کس نے بنایا تھا، کیونکہ اس تعلق سے ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اور اس بارے میں تعجب خیز بات ان لوگوں نے کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ روایتیں اسرائیلی ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتہ کہ اسرائیل اس بات کے متعارف ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ ہجرت کیا تھا، لیکن میں نے اپنی کتاب الیہودیہ والمسیحیہ میں تورات کے نصوص سے یہ بات ثابت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ مکہ ہجرت کی تھی، اور یہ کہ آپ کے فرزند اسماعیل کی قربانی کا واقعہ منی میں پیش آیا تھا، وہاں آپ اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اے ہمارے رب، ان میں سے انہی میں سے رسول بھیج، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ بنی اسماعیل میں سے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا گیا، اب آپ کے بعد قیامت تک نہ ہی کسی کو بھیجا جائے گا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ خاتم النبیین ہوں، اور بے شک آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں لت پت تھے، اور اس کی پہلی چیز میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دعا ہوں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں بشارت دی تھی، اور میری ماں کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا، اور جس طرح کے نبیوں کی مائیں دیکھا کرتی تھیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ میری ماں کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس نے ملک شام کے محلوں کو روشن کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اپنے بارے میں بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے حمل کے وقت دیکھا تھا۔ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس نے بصرہ کو روشن کر دیا ہے، اور بصرہ سرزمین شام کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
فرمان باری تعالیٰ ہے کہ سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے چچا تھے یعقوب علیہ السلام کے، اور عرب باپ کو چچا بولتے ہیں کیونکہ وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور یہ چیز صحیح حدیث میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ وصول کرنے کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابن جمیل، خالد بن ولید اور عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان صاحبوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ چچا باپ کے برابر ہے؟ چچا باپ کے برابر ہے چچا باپ کے برابر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تعظیم اور احترام میں باپ کے برابر ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر دی گئی ہیں، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اہل کتاب یہودی تورات کو خود عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہا کرو آمنا باللہ وما انزل الینا، یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ یہ حدیث اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پہ دی گئی ہیں، ہم ان سب میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اصل بنیاد ہے کہ ان تمام مختلفی علوم اور معاملات میں توقف اختیار کرنے کے باوجود اس میں ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم انبیاء جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں، لیکن چونکہ یہود اور نصارہ نے ان کتابوں میں تحریف و تغیر پیدا کر دیا، لہٰذا ہمارے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ ہم ان کی صحت پر یقین کرنے کے لیے، اور یہ کہ وہ کچھ جو ان کتابوں سے بیان کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اسی لیے ہمیں اس بارے میں توقف اختیار کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ہم نہ تو ان کی تصدیق کریں گے کہ کہیں گے ہم بھی ان کی ساتھ شریک ہیں، ان کی باتوں کو مان لیں، ان کی تحریف و تبدیل میں ہم ان کے شریک نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ان کی تکذیب کریں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو اور انکار کر بیٹھے ہم اس چیز کا جس پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہوا ہے۔ لہٰذا ہم کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام باتوں پر جنہیں اللہ نے کتابوں میں نازل کیا ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا،
آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو کہ یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے، اور ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ، خانہ کعبہ ہو جائے۔ آخر ایک دن اللہ کے حکم سے آپ نے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی پڑھی۔ جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی ان میں سے ایک صحابی مدینے کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے۔ اس مسجد کے لوگ رکوع میں تھے۔ انہوں نے اس پر کہا کہ اللہ کا نام لے کر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبے کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ہیں ان کے متعلق کیا ہم کہیں؟ ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عبادات کو ضائع کرے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان اور بہت بڑا رحیم ہے۔ اس آیت سے، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، استنباط ملتا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرافات اور بدعات اور خرافات ہیں، تو ہمارے جو بڑے بوڑھے ان بدعات میں گزر چکے ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، اور اب ہمیں جیسے علم ہوا ہے ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بدل رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ آبا و اجداد کی تقلید یا اماموں کی تقلید ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پکڑنی چاہیے۔ تو یہ بات یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جو انہوں نے کیا اب وہ کیا گناہ گار ہوئے؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ پاک رحم کرنے والا ہے، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر علم ہونے کے باوجود اگر وہ کرتے تو پھر تو وہ گناہ گار ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک ان کو بخش دے گا۔ اللہ پاک ہمارے پیاروں کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو شادہ کرے، روشن کرے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کو جس چیز کا علم نہیں تھا اگر وہ اس عبادت میں مشغول تھے تو وہ اس میں گناہ گار نہیں، ان کو علم ہی نہیں تھا، لیکن ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ گزر گئے؟ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا، بے شک الحمدللہ اللہ پاک کتنا بڑا مہربان اور حکمت والا ہے۔ حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے کہ آپ نماز میں کعبے کی طرف منہ کریں، لہٰذا آپ لوگ بھی کعبے کی طرف رخ کر لیں. یہ سن کر سب نمازی اسی وقت کعبے کی طرف پھر گئے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یعنی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس کے قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. اسی وقت ایک شخص نے بنی سلمہ میں سے جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ لوگوں کو فجر کی نماز میں رکوع میں اور 1 رکعت پڑھ چکے ہیں تو پکارا، سنو قبلہ بدل گیا ہے. یہ سن کر لوگ اسی حالت میں قبلے کی طرف پھر گئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. وہ عرض کریں گے، لبیک و سعدیک یا رب، یا رب. اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، جی میں نے پہنچا دیا تھا. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے، ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا اللہ تیرا کرم. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے. یہی مراد ہے اللہ کے اس ارشاد، اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد جو ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اللہ اکبر، شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آیت دوبارہ پڑھتی ہوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ اکبر. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے گواہی دیں. آیت میں لفظ وسط کے معنی عادل کے ہیں. ہم وسط پڑھتے ہیں درمیانی کو، ٹھیک ہے، متوسط، درمیانہ. تو یہاں پر ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، منصف کے ہیں. اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچاننے ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے.
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو؟ کہا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک امین آسمان سے زمین کے امین پر اترا اس کی نعمت کے ساتھ، جسے میں نے پہچانا اور میں نہیں جانتا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتی ہے، یہ چھپانا تو اسے کسی چیز سے چھپا کر ہوتا ہے یا اسے غلطی کے ساتھ بدل کر کے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب یہودی تورات کو خود عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تم تکذیب کرو، بلکہ یہ کہا کرو، یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ اگلی آیت ہے فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک باہ یعنی دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آیت نمبر ہے 157، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کو جب مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، الا جو اللہ نے حکم کیا ہے کہ سب اللہ کا مال ہے اور ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا ثواب دے اور اس کے بدلے میں اس سے اچھی عنایت فرما، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر انتقال کر گئے تو میں نے کہا، مسلمانوں میں اب ان سے بہتر کون ہوگا؟ اس لیے ان کا پہلا گھر تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوہر بنا دیا۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، جو مجھے آپ کے لیے نکاح کا پیغام دینے آئے تھے۔ میں نے عرض کیا
کہ کیا یہ میری ایک بیٹی ہے. میں نے عرض کیا کہ میری ایک بیٹی ہے اور مجھ میں غصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی بیٹی کے لیے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی بیٹی کے فکر سے بے غم کر دے گا، اور ان کے غصے کے لیے ہم دعا کریں گے جسے اللہ ختم کر دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس وقت ایک دل میں خواہش آتی ہے کہ ہم بھی اتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اتنے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، تو چاہت ہوتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ہوتے، ہم بھی بھاگ کر ان کے پاس جاتے اور ان سے دعائیں کرواتے. لیکن ان کی حدیث، ان کی دعائیں ہمارے پاس ہیں، ہتھیار ہیں ہمارے پاس. ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں اگر دیر ہوتی ہے تو وہ ہماری ایمان کی کمی یا بے صبری ہے. ادروائز جو حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وہ پڑھ لیا کریں تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ بالکل صحیح ہے. یا جب بھی کوئی دکھ ملے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں تو اس سے بھی دکھ درد دور ہو جاتے ہیں. امام مسلم نے ایک دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب کسی مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی مسلمان بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتا ہے تو اللہ کو اس کی مصیبت میں اجر دیتا ہے اور اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اس کو اجر دیتا ہے جو صبر کرتا ہے، اور اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دعا کی تو اللہ نے میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے تو بطور آزمائش کے اسے بیماری کی تکالیف اور مصیبتوں میں دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو اس آیت کو اپنے پلے باندھ لیں، جب بھی کوئی دکھ ملے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 158. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں. قسم اللہ کی، پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم نے یہ بری بات کہی، اللہ کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن میں یوں اترتا، ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ آیت تو انصار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام پر جو مشلل میں رکھا ہوا تھا جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے. یہ لوگ جب زمانہ جاہلیت میں احرام باندھتے تو صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں خیال کرتے تھے. اب جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم صفا اور مروہ کی صحیح اچھی نہیں سمجھتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آخری آیت تک پڑھی گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی کی سنت جاری کی ہے، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ اسے ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ علمی بات ابھی تک نہیں سنی تھی، بلکہ میں نے تو بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کے سوا جن کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، جو منات کے لیے احرام باندھتے تھے، صفا مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے ان کو قرآن شریف میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا گیا تو وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو فرمایا لیکن صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا، تو کیا صفا مروہ کی صحیح کرنے میں ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ آیت اتاری، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آخری آیت تک۔ یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی اس کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سنتا ہوں کہ یہ آیت دونوں فرقوں کے باب میں اتری ہے، یعنی اس فرقے کے بارے میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا طواف برا جانتا تھا، اور اس کے بارے میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا و مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کا کرنا، اس وجہ سے اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا اور مروہ کا نہیں کیا، برا سمجھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ان کے طواف کا بھی ذکر فرما دیا۔ بعض اوقات ایسی کنفیوژن ہو جاتی ہے، بندہ ایک بات کہتا ہے تو اس بات کے اندر وہ بات بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کا تو نام ہی نہیں لیا گیا، لیکن جب وہ بات دوبارہ پوچھی جاتی ہے تو اس پہ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہی تھا، اشارہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جن لوگوں نے سمجھا تھا کہ صفا اور مروہ کی طواف ضروری نہیں ہے اور حج میں نہیں ہے شامل اس کو، لیکن اس آیت کو نازل کرنے کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس کا ذکر لازمی ہوا ہے۔ عاصم بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جاہلیت کے کاموں میں سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں ایک طویل حدیث مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اس دروازے سے جو صفا کی طرف ہے، پھر جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت پڑھی، یعنی صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم شروع کرتے ہیں جس سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھا اور قبلے کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اس کی بڑائی بیان کی، اور فرمایا لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ، یعنی کوئی معبود لائق عبادت نہیں سو اللہ تعالیٰ کے سوائے، اللہ تعالیٰ کے اکیلا ہے، وہ پورا کیا، اس نے اپنا وعدہ اور مدد کی، اس نے اپنے بندے کی اور شکست دی، اس نے اکیلے سب لشکروں کو۔
پھر اس کے بعد آپ نے اس کے درمیان دعا کی، پھر 3 بار ایسا ہی کیا، پھر اترے اور مروہ کی طرف چلے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قدم میدان کے بیچ میں اترے تو دوڑے یہاں تک کہ مروہ پر پہنچے، پھر مروہ پر بھی ویسا ہی کیا جیسے کہ صفا پر کیا تھا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 165۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور میں نے ایک اور بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک ٹھہراتا رہا تو وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے یوں کہا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کا کسی کو نہ شریک ٹھہراتا رہا تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ بات ایک ہی ہے لیکن انداز چینج ہے، کہ جو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جملہ کہا تھا اور میں نے اس طرح کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیونکہ ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حدیث کی نسبت کرنے میں بڑے محتاط تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مذکورہ دونوں حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، لیکن ان میں سے جو انہیں یاد تھی اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی، اور جس کے بارے میں شبہ تھا اسے موقوف کر دیا، حالانکہ دونوں حدیثوں کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 2 باتیں کون سی ہیں جو واجب کرتی ہیں جنت کو اور جہنم کو؟ وہ 2 باتیں کون سی ہیں جو واجب کرتی ہیں جنت کو اور جہنم کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص مر جائے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کو کنفرمیشن نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حدیث کو منسوب مت کریں۔ اور آج کل ہمارے پاس یہ واٹس ایپ پہ اور یہ فیس بک پہ اور یہ ساری انسٹا پہ پتہ نہیں جو بھی ہیں ایپس اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، کوئی بھی حدیث آ جاتی ہے ہم اس کو فارورڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اتھینٹک ہے، سند کے مطابق ہے، صحیح ہے نہیں ہے، چاہے اس کے نیچے صحیح بخاری لکھا ہو، چاہے اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ من گھڑت جھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ فارورڈ کرنے سے وہ پھر گناہ ہمارے کندھوں پہ چڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو سننے والا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ عمل کر بھی لے تو وہ اس کا گناہ پھر بھیجنے والے پر ہوتا ہے۔ تو حدیث کو فارورڈ کرتے وقت بہترین طریقے سے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اتھینٹک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہوگا اور بہتان ہوگا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس چیز کا بہت محتاط رہیے۔ میں پیاری بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس چیز کا بہت خیال کیا کریں۔ اگلی آیت ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ،
پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث مبارکہ کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی صفات، حدوث اور سمات اور نقص و زوال سے، اور نہیں قبول کرتا مگر پاک مال کو یعنی حلال کو۔ اللہ پاک نے مومنوں کو وہی حکم کیا جو مرسلین کو حکم کیا، اور فرمایا، اے رسولو، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ فرمایا، اے ایمان والو، کھاؤ پیو پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دیں۔ پھر ذکر کیا ایسے مرد کا جو کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور گرد و غبار میں بھرا ہے، اور پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ کھانا اس کا حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، اور لباس اس کا حرام ہے، اور غذا اس کی حرام ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 173۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام کر دی گئی ہیں۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا ہو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ مردار خون سے مراد یہ کہ جو مردار اور خون شامل ہے، البتہ مردار سے مچھلی، ٹڈی، جبکہ خون سے کلیجی اور تلی کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب حلال ہے، حلال یا حلال، ٹھیک ہے۔ لینگویج کے فرق سے نا، کہیں زیر پڑی جاتی ہے، کہیں زبر پڑی جاتی ہے، حلال یا حلال کہا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں، ٹڈی اور مچھلیاں اور کلیجی اور تلیاں، یعنی کلیجی اور تلی جو نکلتی ہے، ٹھیک۔ آگے ہے اس حدیث میں، اس آیت میں یہ بھی ہے جو اللہ کے سوا جو دوسروں کا نام پکارا جائے، اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں یہ اللہ کے سوا، جیسے ہم برسیاں کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، جتنی بھی یہ ساری خرافات ہیں نا، وہ ساری ان چیزوں میں آ جاتی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 177۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ اور درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں، اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس ایک ہی آیت میں آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا کی امید ہو، اور اس کو صدقہ خیرات میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے،
فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا. یعنی جب بستر پہ مرگے بستر پہ پڑے ہوں اور مرنے والے ہوں، اور اس وقت سکرات کی حالت میں، اس وقت آپ وصیتیں کریں کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، تو وہ تو اب چند گھنٹوں کے بعد، چند ساعتوں کے بعد وہ ہونے والا ہے اس کا، وہ اس کو مل ہی جائے گا. لیکن اپنی صحت اور تندرستی میں، اور تم بخل بھی کر رہے ہو، اور ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ میں دوں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا، ایک ڈر ہوتا ہے انسان کو، میرے پاس تو ہیں ہی اتنے، اور اتنا دوں گی تو پھر میرے پاس بچے گا نہیں. لیکن ایک یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. تو یہ امید بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا اپنے اس خیال کو دل میں لاؤں گی نہیں، جھٹکوں گی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ کرنا ہے. تو پھر اس کیفیت میں جو صدقہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا. یعنی سوال کرنے والوں میں اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. عبد الرحمن بن بجیدی کی دادی ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والیوں میں سے ہیں، سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مسکین میرے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے دینے کے لیے تمہیں کوئی جلی ہوئی کھری ہی ملے تو وہ اس کے ہاتھ میں دے دو. اور فرمانے باری تعالیٰ، تنگ دستی، دکھ اور درد اور لڑائی کے وقت صبر کیا کرو. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، جب لڑائی خونخوار ہوتی تو ہم اپنے آپ کو بچاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں اور بہادر ہم وہ تھے جو سامنا کرتے اور لڑائی کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آڈیو میں پھر حاضر ہو جائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا ہے رب کریم سے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل کرے جن کی دعائیں قبول کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.